محترم دوستو، شعرائے کرام کے مندرجہ ذیل مراعات عروضوں نے بطور جواز دے رکھے ہیں۔ زیر زبر پیش الف، واو اور یا کو مختصر طور پر دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا، تو، چوں، دو، کہ، چہ، شہ وغیرہ بالعموم مختصر طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ گویا واو کو صرف حرکت کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ ہائے مخفی کو اعلانیہ استعمال نہیں کیا جاتا، گویا یہ کلمات صرف ایک متحرک حرف کی صورت میں آتے ہیں۔ بعض اوقات ضرورت شعری کے پیش نظر خاص ساکن حروف کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ تختی کے دوران میں نون گنہ کو نہ ہونے کے برابر شمار کیا جاتا ہے، گویا کہ جاں اور دل کا وزن ایک ہی ہے۔ دو مختصر اصولوں کو ایک ہی طویل اصول میں بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً بہ گزری کو بک زری کہیں طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ دوست، پوشت وغیرہ الفاظ میں تا کو حذف کر دیا جاتا ہے، گویا ان الفاظ کا وزن وہی ہوگا جو علم، عقل وغیرہ الفاظ کا ہے۔ وزن صرفی اور عروضی میں فرق۔ وزن صرفی میں اختلاف حرکات ناجائز ہے، بخلاف وزن عروضی کے اس میں توافق حرکت ضروری نہیں۔ وزن عروضی میں تختی کرتے وقت صرف حروف ملفوظ ہی شمار ہوتے ہیں، اور ایسے حروف جو لکھنے میں آئے اور پڑھے نہ جا سکیں وہ خارج از تختی ہوتے ہیں۔ الف ممدودہ جب شروع کلمہ میں واقع ہو تو بمنزلہ دو حروف شمار ہوتا ہے۔ حرف مشدد بھی دو حروف کی جگہ گنا جاتا ہے۔ مرکب اضافی یا توصیفی کا کسرہ جلی ہونے کی صورت میں بمنزلہ یا شمار کیا جاتا ہے۔ عاطفہ کبھی بمنزلہ حروف اور حرف منزلہ حرکت تصور کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اصول تختی، جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ تختی کے معنی قطع یا پارہ پارہ کرنے کے ہیں۔ فن عروض میں تختی سے مراد حروف شعر کا مقررہ بحر کے مطابق کرنا، اسی طرح کہ متحرک کے مطابق متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن آئے۔ واضح ہو کہ حرکات سرگنا، کسرہ، فتح، ضمہ، زیر زبر پیش کا وزن برابر ہے، لہذا اگر لفظ شعر کے کسی حرف پر زبر ہے اور رکن شعر کے حرف مقابل پر زیر ہے کے بجائے زبر یا پیش بھی ہو تو وزن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ضروری نہیں کہ زیر کے مقابلے میں زیر، زبر کے مقابلے میں زبر، پیش کے مقابلے میں پیش ہو، بلکہ ایک حرکت کے مقابل کوئی حرکت ہو، سکون نہ ہو بلکہ کوئی، کیونکہ حرکت اور سکون کے اختلاف سے وزن میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثلاً گل، دل، پل کا وزن برابر ہے لیکن کل اور کل کا وزن برابر نہیں، کیونکہ حرف ثانی کل میں ساکن اور گلے میں متحرک ہے۔
تختی ہی عروض کا اصل اصول ہے، جو عروض کے اصول و نکات کے ازبر کرنے سے نہیں آتی بلکہ مشق سے اس پر عبور ہوتا ہے۔ اس فن میں دستگاہ حاصل کرنے کے لیے اصول کی روشنی میں تختی کی مسلسل مشق جاری رکھنی چاہیے۔ اس پر قابو پا لینا عروض پر حاوی ہو جانے کی اعتراف ہے۔ یہ کام اگر آ گیا تو گویا عروض آ گیا۔ تختی کے چند اصول ہوتے ہیں جو ذہن نشین رہنی چاہیے۔ حروف مکتوبی و ملفوظی۔ حروف کی تین صورتیں ہیں: الف مکتوبی، غیر ملفوظی، جو لکھے جائیں لیکن بولے اور پڑھنے میں نہ آئیں، تختی میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ با ملفوظی و مکتوبی، جو بولنے اور پڑھنے میں بھی آئیں اور لکھنے میں بھی آئیں، تختی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ملفوظی غیر مکتوبی، جو بولنے اور پڑھنے میں آئیں مگر لکھنے میں نہ آئیں، تختی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فارسی میں جو حروف گرتے ہیں وہی اردو میں گرتے ہیں۔ وہ ہیں الف، نون، واو، ہ، یا۔ ان حروف کے مجموعوں کو بآسانی یاد رکھنے کے لیے نیا ہو ذہن میں رکھیے۔ عربی الفاظ مشتملہ میں یہ اور الف کے ساتھ ایک تیسرا حرف لام بھی مکتوبی غیر ملفوظی ہے، جو یا اور الف کے بعد لکھا جائے مگر بولنے میں نہیں آتا۔ اب لام کو شامل کر کے 6 حروف ہوئے۔ ان کے مجموعوں کو اپنی آسانی کے لیے ہولینا کہہ لیجیے۔ ان کے علاوہ اور حروف کو گرانا جائز نہیں ہے۔ مثلاً انا الحق، بالضرور، بالواقع۔ فی الحال تختی میں الحق یا بعض، ضرور، فعل، واقع، فعل، حال شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بالآخر، ھذا القیاس، بالفرض، بالیقین، بالفعل، بالکل، بالمثل وغیرہ کا الف گر جاتا ہے اور تختی میں شمار نہیں ہوتا۔ ان کی یہ صورت رہتی ہے بالآخر۔ لہذا ھذا القیاس، بالفرض، بالیقین، بالفعل، بالکل، بالمثل، اعلیٰ، ادنیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، اقصیٰ، عقبیٰ وغیرہ کی مکتوبی۔ یہ دراصل مکتوبی غیر ملفوظی ہے۔ علی الاتصال، علی الحساب، فی الواقع وغیرہ کی یہ اور الف اور دونوں مکتوبی غیر ملفوظی ہیں۔ علی الصباح، علی التواتر، علی الرغم وغیرہ کی یہ اور الف اور لام کی مکتوبی غیر ملفوظی ہیں، اسی لیے تختی میں محسوب نہیں ہوتے اور نہ تختی کرتے وقت انہیں لکھتے ہیں۔ فارسی الفاظ کی واو معدولیہ جو خ کے بعد آتی ہے، مثلاً خود، خواب، خوش، خوش، خواجہ وغیرہ، تلفظ میں نہ آئے، اس کا شمار نہیں ہوتا۔ تختی میں خود، خواب، خوش، خوش، خواجہ شمار ہوتے ہیں۔ دو کلموں کے درمیان جو واو ہو اور آواز نہ رہے، عربی الفاظ۔ اب دیکھیے، دو کلموں کے درمیان جو واو ہو اور آواز نہ دے، صرف اس کے قبل سے پیش ضمہ ظاہر ہو، جیسے زلف، دوتا،
دولخت دوتا وغیرہ، یا یہ ویو ساقط ہوگی، جیسے فارسی کے شعر میں قیمت خور ہر دو عالم گفتہ، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اس طرح اساتذہ نے نہ صرف دو عالم کو دو عالم اور دو جہاں کو دو جہاں نظم کیا ہے، لیکن اب اس کی چند پرواہ نہیں کی جاتی۔ دولخت لکھنے میں دولخت کو دولخت ہی بولتے ہیں اور نظم کرتے ہیں۔ واو بعض اوقات ہندی الف کے آخر سے گر جاتا ہے۔ ہائے مخفی جو چ کے نہ کی بجائے صرف چ کاف نون وزن میں آتے ہیں۔ البتہ دیوانہ، پروانہ، بچہ وغیرہ میں دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی ہاء کا گرانا بھی جائز ہے اور کبھی ان کے علاوہ عین بھی جائز کبھی کبھی گر جاتا ہے۔ واو بعض اوقات ہندی الفاظ کے آخر سے گر جاتا ہے۔ ہائے مخفی جو چ کے نہ کی بجائے صرف چ کا نہ وزن میں آتے ہیں۔ البتہ دیوانہ، پروانہ، بچہ وغیرہ میں دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی ہاء کا گرانا بھی جائز ہے اور کبھی ان کا اعلان کا بھی جائز ہے۔ ہاء کبھی کبھی گر جاتی ہے۔ نون گنہ لفظ کے آخر میں واقع ہو تو ہمیشہ ساقط سمجھا جاتا ہے، یعنی شمار میں نہیں آتا۔ لفظ کے درمیان واقع ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس سے ماقبل حرف عطف یعنی ا ی میں کوئی ہوگا یا اس سے پہلے اصلی حرف ہوگا۔ پہلی صورت میں اسے ساقط سمجھا جائے گا، لیکن دوسری صورت میں اس کا شمار باقاعدہ اصلی حرف کی طرح ہوگا۔ مثلاً گھاس، بھینس، بھونڈا میں نون گنہ کا شمار نہ ہوگا۔ مکاں، کنواں، جاں، زمین کو مکاں، کنواں، جاں، زمین پڑھا جائے گا، لیکن سنگ، بنگ، رنگ میں نون گنہ باقاعدہ ایک حرف ہے اور شمار میں آئے گا۔ مثلاً اقبال کا ترانہ باغ درا ہے گویا، حشو اول میں باغید بوزن مفعول آیا ہے اور نون گنہ گر گیا ہے۔ سو بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا، حرف امتحاں وزن میں آیا ہے اور نون گنہ گر گیا ہے۔ الف یہ ایک حرف ہے، مگر کبھی کبھی ہندی، فارسی اور عربی الفاظ کے شروع سے اور صرف ہندی کلمہ کے آخر سے گر جاتا ہے اور شمار میں نہیں آتا۔ بعض اوقات دو کلموں کے درمیان واقع ہو کر ساقط ہو جاتا ہے، مگر کلمہ اول کے حرف آخر کو متحرک کر دیتا ہے۔ الف جو کسی لفظ کے شروع میں ہوا اور اپنے سے پہلے
والے لفظ سے ملا کر پڑھنے میں گر جائے۔ مرزا غالب کے اس مصرعے میں آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ یہاں اس کا الف آخر کی ر میں مدغم ہو گیا۔ اسی طرح ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا وزن میں الف گر کر ہمیں سے پڑھا جائے گا؟ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے میں کب ہم اور کب وغیرہ پڑھا جائے گا؟ ذرا خاک کا جام زر افشاں ہو گیا، یہاں جام زر افشاں جام زر فشاں بن گیا۔ الف کے دھوکے میں بعض اساتذہ بھی عین کو مدغم کر گئے جو جائز نہیں ہے۔ ہندی زبان کے الفاظ میں الف آخر کا گرانا ضرورت وزن کے لیے جائز ہے۔ مثلاً علامہ اقبال کے اس مصرعے میں گفتار کا وہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، یہاں کا وہ اور کا غازی میں کغا ہو گیا، یہ جائز ہے۔ البتہ فارسی و عربی کے الفاظ میں گرانا جائز نہیں، خصوصاً جب کہ وہ عطف اور اضافت کے ساتھ آئے۔ اگر بغیر عطف اور اضافت کے آئے تو اس صورت میں بھی احتیاطاً لازم ہے، لیکن ہندی الفاظ کا الف آخر بھی صدر، ابتدا اور ارکان حشو کے سوا عروض و ضرب کے آخر سے نہ گرے گا۔ حرف عطف اور ہائے مخفی کے گرنے کی مثال کی نگاہ شوق نے جستجو تو کھلا کہ ایک حسین ہے تو، تیرا مثل دلبر خوب رو نہ ملا نشیب و فراز میں، کی نگاہ کی یہ گر گئی کہ گنہ خواب پڑھا گیا۔ گنگاہ پڑھا جاتا ہے تو کھلا کہ واو کے گر جانے سے تو کھلا پڑھا گیا۔ ہے تو کی بے گر گئی لہٰذا تو پڑھا جاتا ہے۔ الف کی مثال اوپر لکھ چکا ہے۔ نہ ملا میں ہائے مخفی گر گئی، اس سے نہ ملا پڑھیں گے۔ یہ یائے معروف و یائے مجہول کبھی کبھی ہندی الفاظ کے آخر میں ساقط ہو جاتی ہے اور شمار میں نہیں آتی۔ عربی و فارسی کے الفاظ آخر سے ساقط نہیں ہوتے۔ جس واو یا پر حمزہ ہوتا ہے اسے دو حرف شمار کیا جاتا ہے، جیسے رؤف، کوئی قطع میں رعوف اور کوئی شمار کیا جاتا ہے۔ ہندی کے ہائے مخلوط تلفظ تھی بھی گھر بھر کی قدمہ تختی کرتے وقت تی بھی گوبر لکھتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہائے ہوس کے